آج کے روز ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کی گئی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے طول و عرض پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اس تمام تر معاملے کا جو نمبر ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ شیئر کیا گیا ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان اس افریط کے خاتمے تک، اس کے قلع قمع کر جانے تک یقینی طور پر فائٹ بیک کرتا رہے گا، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ لڑائی جاری رہے گی، اور اس کے لیے ہمارے جوان اپنا پیش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پڑوس کو بھی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر ہائی لائٹ ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں ہاف ایئرلی پریس کانفرنسز کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، یا ڈیٹا جب آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن مسلسل مصروف عمل ہے پاکستان اس فرنٹ پہ، اور اس لڑائی میں الحمدللہ کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ لڑائی چلی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اصل کے کل ہنگو میں چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، وہ 15 پولیس والے شہید ہوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 لوگ شہید ہونا، 15 لوگ شہید ہونا، 11 لوگ شہید ہونا، یہ ایک روٹین ہے، ایک معاملہ ہی بن گیا۔ اور جس طرح زیارت میں جو کچھ ہوا تھا، تو اس کے اوپر پھر بیس اس وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کثیر الجہتی جو آپریشن ہے اس کا آغاز کرنا پڑا، اور وہ 2 آپریشن آپ نے بلوچستان کے اندر شروع کیے، اور ایک آپریشن جو کہ PK میں جاری ہے۔ تو اس میں جس وقت تک ہم ان دہشت گردوں کی ٹیل تک نہیں پہنچتے، دہشت گردوں کے بیسز کو تباہ برباد نہیں کرتے، اس وقت تک یہ دہشت گردی کی لہر جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ذریعے جس کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، جس کو افغانستان سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ ابھی تو آپ دیکھیں نا، کل جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس نے یہ کہا کہ جو غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جتنا جینوسائیڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھارت اس کے لیے تمام مسئلہ جو ہے وہ بھارت نے سپلائی کیا تھا، اور بھارت سے کوئی 3 اکتوبر 2023 سے لے کے 20 نومبر 2025 تک 2596 کنسائنمنٹ ہیں جو اسلحے کے اور ویپن کے اور گولیوں کے اور گولوں کے اور ایکسپلوسیو کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اگر وہ اسرائیل کے اندر یہ کام یا جینوسائیڈ جو ہے ویسٹ بینک اور غزہ میں کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے پھر اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم تمام کے تمام اپنے ریسورسز جو ہے ان کو زیر استعمال لے کے آئیں، اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جہاں تک پولیٹیکل سسٹم کی بات اگر آپ کرتے ہیں، تو وہ میں اس کے اوپر اور زیادہ ڈویل نہیں کرنا چاہتا۔ کل جو محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا اور تباہ ہو گیا، اور اس میں آپ پولیٹیکلی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں تمام کی تمام اس سسٹم کی اس لیے تباہ ہوا ہے کہ اس کی ایک جو ہے جہت یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں تمام کا تمام بوجھ جو ہے اس آپریشن دہشت گردی کی پاکستان میں تباہی آئی ہے، وہ پولیٹیکل میئر یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو میئر یا ویلفیئر میئر یا جو پولیٹیکل اپنا پٹ فالز ہیں، جو انڈر لائنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے تمام کا تمام بوجھ جو ہے فوج کے اوپر اور سیکیورٹی کے اداروں پہ گٹ بیٹھ گیا، اور خود ٹکے کا کام نہیں کر رہے۔ جس کی یعنی آپ نے جس ملک میں جب پشاور کے اندر جب حملہ ہوا تھا، یا آپ کے پرائم منسٹر وہاں تشریف لے گئے تھے جب پولیس لائن پہ حملہ ہوا تھا، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایک چیز یاد ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دہشت گردی کے خلاف 0 ایرر سنڈروم ہے، اور وہاں سے لے کے آپ دیکھ لیجئے آج تک کتنے حملے ہوئے ہیں۔ آج تک کہ آپ کے ملک کے اندر نیکٹا جو آپ نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیشنل ایکشن پلان کے تحت بنائی تھی، اس کو فال کر دیا گیا۔ کوئی آپ کے پاس ایسی سویلین باڈی موجود ہے جو پوری کی پوری دہشت گردی کے جو ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یا KPK میں دیکھ رہے ہیں، یا بلوچستان میں جو پولیٹیکل نیریٹو جو لے کے چلتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں کی جا رہی تو پھر محسن نقوی ٹھیک کہتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ٹوٹل فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے دہشت گردی بھی پاکستان کے اندر بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی مس گورننس ہوگی تو لوگوں کی ڈیپریویشن بڑھے گی، لوگوں کا احساس محرومیت بڑھے گا، اور جب وہ ڈیپریویشن بڑھے گی اور جب وہ احساس محرومیت بڑھے گا
تو اس کے بعد پھر پاکستان کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اسی لیے پاکستان آرمی کے جو آپریشنز ہیں اور جو وہ ملک کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو ایک اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ آپریشن جس طرح ابھی چلے ہوئے ہیں، بلوچستان میں چلے ہوئے ہیں، چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب بنیادی طور پہ آپ نے بہت سارے معاملات کو، موضوعات کو کور کیا۔ یہ ڈی جی صاحب کا بھی جملہ ہے کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ظاہر ہے، اور ریاست ہے تو جان ہے۔ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے، یہ میسج بار بار بتایا جاتا ہے، کیونکہ ریاست ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو معاملات ہیں، بغیر کسی ایک طرف پن پوائنٹ کیے، لیکن جس طرح سے ہم پانی کو گدلا کرتے ہیں، جس طرح سے بیان بازی شروع ہو جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی، پھر وہی سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں ہوں تو وہاں پر جو کارکردگی کی شکایات ہیں یا رکاوٹیں ہیں یا ایفیشنسی کے معاملات ہیں، وہ اس سب کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے ہم کسی کے پاکستانیت پر اور پاکستانی ہونے پر، محب وطن ہونے پر بات نہیں کر رہے، نہ کرنی چاہیے، لیکن مشکلات ہو جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا کام، یعنی فورسز کا کام کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم کسی کو اینٹی پاکستان نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کوئی ایسی چیز کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف یہ کہیں کہ کوئی اپنا لیڈر یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنے کی کوشش، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ساری پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں۔ الیکشن بھی پاکستان کے جو قوانین کے تحت کرتے ہیں، لیکن جب اگر آپ دیکھیں نا، اب یہ کشمیر کا جو الیکشن ہے، اس میں دونوں پارٹیاں پہ آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے سنیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنی 15 سال میں اتنا پیسہ باہر بھیج دیا۔ شرجیل میمن کہتا ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے فارم 47 کی حکومت ہے۔ بلاول کہتا ہے کہ میں وفاقی حکومت کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ کشمیر کے الیکشن کے اندر دھاندلی نہ کریں۔ کشمیر کے الیکشن کے اندر جو پنجاب میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس پر پنجاب گورنمنٹ کی کتنی اپنا توجہ ہے اور کشمیر کے الیکشن پہ کتنی توجہ ہے؟ آپ بتائیے نا، کون سا لا آپ کو الاٹ کرتا ہے کہ آپ جو پنجاب کا پیسہ ہے اس کو اس کے بغیر کسی پرمیشن، بغیر کسی اپروول لیے، بغیر یا کچھ کریے بجائے آپ وہ اٹھا کے الیکشن سے 2 دن پہلے بسیں اٹھا کے آپ بھیج دیں اپنا کشمیر کے اندر بھیج۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، جب آپ اب اگر آپ ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں، آپ اس دفعہ ذرا اٹھا کے پڑھیے گا کہ ایک ایم این اے کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے، 52 کروڑ روپیز کا تو نام آ رہا ہے۔ جو فاروق سلیم صاحب ایک ماہر معیشت ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کوٹ کی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہے معیشت کے سسٹم کے اوپر۔ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے کیا کیوں آگے، چاہے سیلاب چاہے دریائی ہو یا سیلاب چاہے بارشی ہو، پانی تو اس میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب پانی بے تاجہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ گورننس کے حساب سے اٹھتے ہیں۔ اور گورننس کا مسئلہ وہ ہے کہ جس پر سب بات کریں، اور ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ حل بھی ہونا چاہیے، اور اس کو حل کیے بغیر ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔